ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ محسن اقبال۔ ناظرین، جب ہم اپنے اس دور کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ترقی یافتہ دور ہے جس میں ہر ایک شخص ترقی کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، اور اسی جستجو میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم جب کرسچن کمیونٹی اور خاص طور پر کلیسیا کی طرف نظر کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا اس دور میں بہت تنزلی کا شکار ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں موجود تھے تو ان کی تعلیمات سے بہت سارے لوگ متاثر ہو کر جوک در جوک ان کی طرف آتے تھے، اور جب وہ سعود آسمانی کر گئے، جب وہ زمینی زندگی کو ختم کر کے آسمان پر چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے ان کی تعلیمات کو عام کیا، اور بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو قبول کر کے کلیسیا میں شامل ہوتے گئے۔ تو اس کی بنیاد جو ہے وہ بھی خداوند یسوع مسیح نے رکھی ہے۔ اور آج کے دور میں جب کلیسیا کی طرف نظر کی جاتی ہے تو بہت سارے مصنفین نے بھی اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ آج کے دور میں کلیسیا تنزلی کا شکار ہے۔ تو کلیسیا کیوں تنزلی کا شکار ہے، ہم آج اپنے اس پروگرام میں اس بات کو جانیں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں خدا کے خادم پاسٹر رابرٹ حمید صاحب موجود ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام دوراہا میں خدا کے خادم پاسٹر رابرٹ حمید کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ کے پروگرام میں خوش آمدید۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں۔ تو سب سے پہلے میں پاسٹر صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پاسٹر صاحب، آج کے دور میں کلیسیا جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہمیں نظر آتی ہے جی، تو اس تنزلی کے کیا اسباب آپ دیکھتے ہیں؟ تھینک یو بردر محسن۔ میں سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، اور آپ کی پوری ٹیم، دوراہا کی پوری ٹیم کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج خداوند نے یہ ممکن کیا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر اور اس بڑے اہم اور خوبصورت موضوع پر ہم بات کر سکیں۔ بے شک جو آپ نے بات کی کہ تنزلی کے اسباب، لفظ تنزلی جو ہے یہ بے شک یہ نیگیٹو ورڈ ہے، اور یہ اس طور سے سننے میں اچھا نہیں ہے، لیکن تو بھی ہم جب کلیسیوں کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات جو ہے ہمارے سامنے ہے کہ واقعی آج جب ہم روحانی طور پر دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا جس طور سے جیسی کلیسیا خدا چاہتا تھا ویسی نہیں ہے۔ جی، تو میں اس بات کے لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا تاکہ ہم مل کر سیکھ سکیں، اور جب ہم بات کریں تو دوسرے بھی جو ہیں اس ٹاپک سے سیکھیں، اور نہ صرف تنزلی بلکہ ہم کوشش کریں کہ خدا کی اس پاک مرضی کو پورا کریں۔ جی، سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ اور ہم بات کریں گے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ آج کلیسیا جو ہے وہ تنزلی کا شکار کیوں ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ تو اس کے اسباب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں بحیثیت بائبل مقدس کا طالب علم ہوتے ہوئے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں ایک حوالہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 7واں باب، اور اس کی جب 13ویں آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے کے اندر جی، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود جو ہے وہ چند باتوں کو قوم بنی اسرائیل کے سامنے رکھتا ہے۔ جی، اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ بزرگ سلیمان پر ظاہر ہوا، جی، اور پھر ہیکل کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ تب اگر میں آسمان کو بند کر دوں، ان 3 باتوں کا خدا وہاں ذکر کرتا ہے، اور وہ ساری کی ساری تنزلی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ بے شک وہاں پر وہ فزیکل، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس کی روحانیت کی، تو دیکھتے لکھا ہے کہ اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ می نہ برسے، اور میں ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ دیں، اور پھر تیسری بات وہاں پر درج ہے کہ اگر اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں۔ تو ان تینوں باتوں کا ذکر کرتے ہوئے پھر خود خدا جو ہے وہ فرماتا ہے کہ تب اگر ایسی صورتحال ہو، ایسے حالات ہوں، تو تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، تو 3 باتیں ہیں کہ خاک سر بن کر دعا کریں۔ جی، دعا کا ذکر ہے، لیکن کس رویے کے ساتھ دعا کرنی ہے اس رویے کا بھی وہاں پر ذکر ہے کہ خاک سر بن کر دعا کریں، اور میرے دیدار کے طالب ہوں، اور اپنی بری راہوں سے پھریں۔ تو 3 باتوں کا ذکر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ٹیکسٹ کو ہم دیکھیں تو اسباب جو ہیں وہ یہی ہیں
کہ یہ تین باتیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہیں، اور یہی خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ہوں، یعنی دعا تو آج ہو رہی ہے، کلیسیاں دعا کر رہی ہیں، لوگ دعا کر رہے ہیں، لیکن جس رویے کی خدا بات کرتا ہے، شاید میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی میں اس رویے کے ساتھ ایک فرضی، ایک رسمی طور پر دعا ضرور ہوتی ہے، لیکن جس پیشن یا جس طور سے خدا چاہتا ہے اس طور سے دعا کی کمی ہے، اور اسی لیے وہاں پر لکھا ہے کہ خاکسار بن کر. اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں نینوا کے لوگوں کو دیکھیں تو انہوں نے جس طور سے، جس رویے کے ساتھ دعا کی تو اس کا جواب فوراً ملا ان کو. جی. تو اس کے دوسرا جو پوائنٹ اس کے اندر میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا نے خود فرمایا کہ لوگ جو ہیں میرے دیدار کے طالب ہوں. جی. تو آج اگر ہم خواہش کی بات کریں، آرزو کی بات کریں، اس طلب کی، تشنگی کی بات کریں تو لوگ کمی کا شکار ہیں. آج خدا کے کلام سے ہٹ کر لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں کی پرائرٹیز جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں، تبدیل ہے. اور جس طرح بزرگ پالوس بھی کہتا ہے کہ آسمانی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمینی کے. تو آج کلیسیا کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ خدا کے دیدار کے نہیں بلکہ کچھ اور آرزو ہے، کچھ اور تشنگی ہے، کچھ اور مقاصد ہیں. تو فرق ہے. تو یہ اسباب جو ہیں یہ موجود ہیں، اور یہی اسباب تھے، اور اس کا ذکر بھی خدا نے کیا، اور سبب یہی ہے کہ دعا تو ہے لیکن اس رویے کے ساتھ بہت خوبصورت بات آپ نے پاج صاحب الیبریٹ کی ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ وہ رویہ جو ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم خاکسار ہیں یا نہیں. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ کلیسیا تنزلی کا شکار ہے. جب ہم آج کے دور کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک رجحان بہت زیادہ واضح طور پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کلیسیا کا حصہ ہیں اور ان کی تنزلی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی پاج صاحب نظر آتی ہے کہ لالچ جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ گھر کر چکا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی بردر محسن، آپ نے بڑی اچھی بات کی، لالچ کی آپ نے بات کی، تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. متی کی انجیل اس کا 6 باب، اس میں خداوند یسوع مسیح نے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فکروں کے تعلق سے لوگوں کو بتایا، اور وہیں پر خداوند یسوع مسیح نے اس بات کی طرف زور بھی دیا، اشارہ بھی کیا کہ کوئی بھی شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. خدا اور دولت کی بات ہے. تو بالکل ٹھیک ہے. آج یہ بھی ایک سبب ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے خدا کی خدمت، خدا کے بارے میں سوچنے سے زیادہ جو ہے لوگ دولت کے بارے میں سوچتے ہیں. اور اگر ہم مقدس پالوس رسول کا خط دیکھیں تیموتھیوس کے نام، تو پہلے خط میں ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول بھی اپنے شاگرد تیموتھیوس کو اسی بات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، زور دیتا ہے کہ زر کی دوستی جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو ایک یہ بھی وجہ ہے کہ جب لالچ، اور لالچ کو بائبل مقدس کے اندر جو ہے وہ بت پرستی کے برابر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے کہ لالچ جو ہے وہ بت پرستی کے برابر ہے، اور بت پرست جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارا جو فوکس ہے وہ خدا کی بجائے جو ہے وہ دولت پر ہے. تو فوکسڈ جو ہے لائف ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تنزلی نہیں بلکہ وہ تو سرفرازی اور کامیابی کی طرف بڑھتی ہے. لیکن اگر فوکس لائف نہیں ہے تو پھر پرابلمز ہیں. تو ہم بات اسباب کی کر رہے ہیں، تو ایک یہ بھی سبب ہے کہ دولت جو ہے یعنی زر کی دوستی جو ہے یہ برائی کی جڑ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بتا دوں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہ اسباب ہیں ہماری تنزلی کے جو اسباب ہیں. آج ہم خدا کی خدمت اور خدا کی پرستش کی بجائے جو ہے ہم کہیں اور ہمارا رجحان ہے، اور رجحان جو ہے اپنی دولت کی طرف ہے، اور دولت مند ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ اس میں سر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو فوکس ہے وہ مسیح کی طرف ہونا چاہیے لیکن وہ اب دولت کی طرف لگا ہوا ہے. جی بالکل. بائبل مقدس کی اس میں بڑی خوبصورت مثال بھی ہمیں ملتی ہے کہ حنانیہ اور سفیرہ کے حوالے سے. اس کو آپ ایلیبریٹ کرنا چاہیں گے کچھ؟ جی بالکل. اگر ہم حنانیہ اور سفیرہ کی بات کریں تو دیکھیں اس وقت ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ کس طرح بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور لوگ والنٹیئرلی اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جائیدادیں بیچ کر جو ہے رسولوں کے قدموں میں رکھتے تھے. اور سبب پیچھے ایک ہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ خدا کا کام جو ہے وہ ہو. لیکن ہم حنانیہ اور سفیرہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ لیا.
ان کی دولت، ان کی جائیداد اپنی تھی، فیصلہ ان کا اپنا تھا، لیکن اس کے باوجود خدا کے کام کے لیے انہوں نے جو ہے ان کے دل میں لالچ آ گیا، جی اور وہ لالچ جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ تباہی کا اور ان کی موت کا سبب بنا۔ جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ہم تنزلی کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بالکل درست ہے کہ لالچ جو ہے یہ واقعی ہمیں خدا کے کاموں سے جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، اور جی۔ ہم خدا کے کام جو ہیں خدا کے طریقے سے پھر نہیں کر سکتے۔ بہت خوبصورت بات پادری صاحب آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بھی کی ہے، اور بالخصوص میں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اس حوالے سے کہ لالچ جو ہے یہ ہمیں موت کی طرف بھی لے جاتا ہے، اور یہ والی مثال ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ حنانیہ اور سفیرہ جو ہیں انہوں نے جب اس بات کا قصد کر لیا ہے کہ ہم نے ساری دولت یا سارا مال جو ہم نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہوا تھا وہ نہیں لے کے جانا رسولوں کے پاس۔ تو اس کے علاوہ پادری صاحب آج ہم بات کر رہے ہیں کلیسیا کی تنزلی کی، تو چند ایک اور بھی وجوہات آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جی ضرور کہ اور کون سی ایسی وجوہات ہیں یا اور کون سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے کلیسیا تنزلی کا شکار ہے؟ جی میں ضرور کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ لالچ کی جو بات چل رہی ہے تو اس کے ساتھ میں ضرور ایک اور بات جو ہے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ تو ہم عہد عتیق میں بات کرتے ہیں، الیشا کا شاگرد جو ہے جہازی جو ہے وہ بے شک خدا کے خادم کے ساتھ، خوبصورت نبی کے ساتھ وہ رہتا ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی زندگی میں اس نے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کوڑ جیسے لا علاج مرض کو جو ہے اس نے اس کا چناؤ کیا، اور اس چناؤ کے پیچھے بھی ہمیں ایک ہی بات نظر آتی ہے، اور وہ ہے لالچ ہے۔ تو کیسے اس نے، اس کا جو استاد ہے وہ اس انعامات کو، اس مراد کو جو اس کو پیش کی گئی تھیں نعمان کی طرف سے، وہ اسے ریفیوز کرتا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح اس کے دل میں لالچ سماتا ہے، اور لالچ جو ہے خدا کی بادشاہی کا کام نہیں کرتا، اور کس طرح وہ شاگرد ہوتے ہوئے بھی وہ اس منصب سے اور اپنے اس اسٹیٹس سے جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ جی بہت اچھی مثال آپ نے سر دی ہے کہ لالچ جو ہے یہ کوڑ کی طرف بھی ہمیں لے جاتا ہے، اور اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر؟ جی، تو اس کے ساتھ مزید میں تنزلی کے اسباب کی بات کرنا چاہوں گا۔ اگر ہم پہلا سیموئیل 2 باب اور اس کی ہم 30ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر ہو جائیں گے۔ تو یہاں سے جو بات مجھے سمجھ آتی ہے اور میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین تک، اور وہ یہ بات ہے کہ جب ہم خدا کی عزت کرتے ہیں تو خدا ہماری عزت کرتا ہے۔ ہم کیسے خدا کی عزت کر سکتے ہیں؟ 138 زبور میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ہر ایک نام سے زیادہ اپنے کلام کو عظمت دی ہے، اور لیک آف نالج جو ہے ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہے، خود خدا فرماتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہو جاتے۔ جی، عدم معرفت، علم نہ ہونے کی وجہ سے، لیک آف نالج۔ اور پھر اگر اسی ہوسیہ 4 باب کی ہم پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پر بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ ملک جو ہے خدا شناسی سے خالی ہے۔ تو خدا شناسی جو ہے یہ بھی ان اسباب میں سے ایک میجر اسباب ہے، اور سبب یہ ہے کہ خدا اپنے کلام کو عزت دیتا ہے، اور ہمارے اندر جب بینگ اے چرچ ہوتے ہوئے جب ہم کلام سے ہٹ کر اپنی زندگیوں میں کسی اور چیز کو پرائرٹی دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، تو یہ پھر تنزلی کا سبب بنتی ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ اگر ایوب کی بات میں ایڈ کروں تو بڑی خوبصورت ہے۔ جی، ایوب کیسے حالات سے گزرا، لیکن کس چیز نے اسے سنبھالا؟ اور ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے تیرے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کیا۔ تو چونکہ اس نے خدا کے کلام کو اہمیت دی، خدا کے کلام کو ذخیرہ کیا، اور ذخیرہ کرنے کے سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے مشکل حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کلام نے اسے سنبھالا ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ آج روحانی طور پر لے لیں، جسمانی طور پر لے لیں، جب کلام ہماری زندگی میں نہیں ہوتا تو پھر صاف لکھا ہے جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا۔ تو خدا کی ہم عزت کب کیسے کرتے ہیں؟ جب اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جب اس کے کلام کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو یہ خدا کی رسپیکٹ ہے، یہ خدا کی عزت ہے۔ اور لازمی سی بات ہے کہ جب ہم کلام پڑھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، تو پھر اس پر عمل بھی ہم کرتے ہیں، تو پھر یہ بات ہمارے لیے باعث برکت بنتی ہے۔ اور ان اسباب کی بات کر رہے ہیں تو لیک آف نالج،
عدم معرفت، اور خود خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم نے اپنی روایات سے خدا کے کلام کو بدل باطل کر پادری صاحب، میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس دور کی کلیسیا میں ایک اور بہت فقدان ہے کہ ہم روح القدس کی رہنمائی کے بغیر جو ہے وہ چلتے ہیں. تو اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تو آپ ضرور ہمیں رہنمائی کریں. جی بالکل بات کریں گے، اور بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور بے شک ایسا ہی ہے. مقدس پولس رسول رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں بیٹے تو وہ ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح، کیونکہ پروگرام کے سٹارٹ میں آپ نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے جب صعود فرمایا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور اسی سے ہم نے اپنے اس ٹاپک کا آغاز کیا تھا، تو بیٹے تو وہ ہیں، یعنی خدا کی مرضی جو ہے اس کو اگر دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے جب وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، اور وہیں پر درج ہے کہ خدا نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، خدا نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، بلکہ خوبصورت مددگار جو ہماری ترقی، ہماری رہنمائی اور ہماری بہتری کے لیے بخشا گیا ہے، اور وہ ہے خدا کا پاک روح. اور خدا کے پاک روح کے بغیر جو ہے ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور آج بڑی اچھی آپ نے بات کی، آج ہم خدا کے پاک روح سے رہنمائی لینے کے بجائے ہم کہیں اور سے رہنمائی لیتے ہیں. یہ بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ ہم جو ہے تنزلی کا شکار ہیں. روحانی طور پر اگر دیکھیں تو روحانی طور پر بھی ہم بینگ خدا کے خادم ہوتے ہوئے ہماری جو زیادہ توجہ ہوتی ہے اوور آل، تو ہم دعا میں وقت کم گزارتے ہیں، تو ہم کچھ اور جگہ سے ہم رہنمائی کو لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک سبب ہے، جبکہ خدا کا کلام تو صاف ہمیں کہتا ہے کہ بیٹے وہ ہیں جو روح کی ہدایت سے، تو رہنمائی ہمیں خدا کے روح سے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. تو ان اسباب میں سے یہ بھی ایک سبب ہے کہ ہم خدا کے روح کی رہنمائی کو لینا نہیں چاہتے، خدا سے پوچھتے نہیں ہیں، اور پھر اپنی مرضی اور اپنے طریقے پھر ہمارے، جیسے پیدائش کی کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا. تو جب رہنمائی کہیں اور سے ہوگی تو پھر طریقے بگڑیں گے. تو جب رہنمائی جو ہے روح القدس سے ہوگی تو پھر طریقے بگڑیں گے نہیں، بلکہ طریقے جو ہے خدا کے روح کے مطابق ہوں گے. تو جب خدا کے کام کو خدا کے طریقے سے کیا جائے گا تو پھر بلیسنگ ہے، پھر تنزلی نہیں ہے، پھر سرفرازی ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. پاج صاحب، آپ اس بات کو بھی تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ ہم روح القدس کی جو رہنمائی ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا دعا کے وسیلہ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، یا کلام خدا کے مطالعہ کرنے کے وسیلہ سے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ہمیں خاص ایک بات نظر آتی ہے، اور وہ ہے کہ وہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے، وہ دعا میں وقت گزارتے تھے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنا چاہیے. مقدس پولس رسول کہتا ہے بلا ناغہ دعا کرو، لیکن خداوند یسوع مسیح زور دیتے ہیں ہر وقت دعا کرو، وداؤٹ سیزنگ، یعنی بغیر رکے ہوئے ہمیں دعا کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک ایماندار کی زندگی جو ہے ایک دعائیہ زندگی ہونی چاہیے. اور جب ہم دعا میں وقت گزارتے ہیں، خدا کے ساتھ روح القدس کی رہنمائی میں خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو یہ بات جو ہے یہ ہمارے لیے باعث برکت بنتی ہے، اور پھر ہمارے لیے ہر اعتبار سے یہ باعث برکت ہے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ایک اور میں بات پاج سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر پہلا تسالونیکیوں چیپٹر نمبر 5 اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ بلا ناغہ جو ہے وہ دعا کرو. تو وہی بات جو آپ کر رہے ہیں کہ ہمیں روح القدس کی رہنمائی کو حاصل کرنے کے لیے دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو دعائیہ سورما ہیں، وہ جب خدا کے روح کی رہنمائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ گھنٹوں بھر جو ہے دعا میں گزارتے ہیں. بہت خوبصورت بات ہے. اور ایک اضافہ کروں گا میں، مقدس یعقوب کے خط میں سے وہاں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہوتا ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت خوبصورت باتیں جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں آج کے اس خوبصورت موضوع پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ کلیسیا کی تنزلی کے کیا اسباب ہیں، یا کلیسیا کی جو بدحالی ہے اس کے کیا اسباب ہیں. تو ایک اور بات آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ کلیسیا میں اس دور میں شخصیت پرستی جو ہے وہ اس کا رجحان بہت بڑا ہوا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گے؟
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل وہی بات ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے کی ہے کہ رہنمائی جو ہے ہمیں روح القدس سے لینے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم روح القدس سے رہنمائی نہیں بلکہ ہم شخصیت پرست ہو چکے ہیں، اور ہمارے نزدیک روح القدس سے زیادہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں خادموں کی عزت نہیں کرنی چاہیے یا ہمیں، بلکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ جو خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں دو چند عزت کے لائق ہوں۔ دو چند عزت یعنی ان کی ڈبل رسپیکٹ ہونی چاہیے، وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن سم ٹائم ہم خدا کے کلام سے زیادہ جو ہے اپنے جو خاص فیور کے یا اپنے پسندیدہ اشخاص ہیں، ہم ان کی طرف زیادہ جو ہے ہمارا رجحان ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی جو ہے یہ کلیسیا کے لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی اعتبار سے کوئی خوش آئند نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جو ہے رکاوٹ کہہ سکتے ہیں، یا خدا سے دوری کا باعث بنتی ہے۔ یعنی کہ عبادت ہے، دعا ہے، تو خاص ایک شخص ہے، خاص ایک جگہ ہے، مطلب وہیں پر ہم نے دعا کرنی ہے، وہیں پر یہ سلسلے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ شخصیت، یعنی کہ خدا پر ایمان نہیں بلکہ اشخاص پر جو ہے ایمان ہے، تو یہ اس طرف جو ہے ہمیں لے کر جاتی ہیں، اور یہ درست نہیں ہے میرے نزدیک۔ اور یہ بھی ایک خطرناک بات ہے کہ جو کلیسیا میں موجود ہے جب ہم شخصیت پرستی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم خدا پرستی کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھنے والے ہو سکیں، تاکہ ہم تنزلی کا شکار نہیں بلکہ اس کے تدارک کا جو ہے وہ سبب بننے والے ہو سکیں۔ تو اس کے حوالے سے کچھ اور اگر آپ پاس صاحب کہنا چاہیں یا کوئی اور بات آپ بیان کرنا چاہیں کہ کلیسیا کیوں تنزلی کا شکار ہے، اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلیں گے۔ میں اس گفتگو کے آخر میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی پاک مرضی، کیونکہ لکھا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے جلال کے لیے خلق کیا ہے، ہر ایک جو میرے نام سے کہلاتا ہے میں نے اسے اپنے جلال کے لیے خلق کیا ہے۔ اور پھر پالوس کہتا ہے کہ ہم وطن میں ہوں یا جلا وطن ہوں، ہمیں خدا کو خوش کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو خوش ہم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ روح القدس کی رہنمائی میں چلیں اور خدا کے کام کو خدا کے طریقے سے کریں۔ ٹھیک ہے، اپنی روایات کو جو ہماری خود ساختہ ہیں ہم انہیں چھوڑیں اور خدا کے کلام سے رہنمائی کو حاصل کریں۔ خدا نے اپنا کلام ہمیں عطا کیا ہے اور اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اس سے نہ صرف فائدہ اٹھائیں بلکہ اپنی روحانی طور پر، اور یشوع کو بھی یہی تلقین کی گئی تھی کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن رات تجھے اسی کا دھیان ہو۔ اور پھر آگے کامیابی کی بات ہمیں نظر آتی ہے، اور تب تو خوب کامیاب ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بینگ اے کرسچن، ایماندار ہوتے ہوئے اور کلیسیا کا ایک رکن ہوتے ہوئے، ہم سب کا جو اولین فرض ہے وہ ہے خدا کے کلام کو اہمیت دینا۔ اور خدا کے کلام کو جب ہم اہمیت دیتے ہیں تو خدا کے کلام میں سے ہم ان بھیدوں کو اور ان باتوں کو ہم سیکھتے بھی ہیں اور دوسروں کے لیے ہم سکھانے والے بھی بنتے ہیں کہ خدا کا کام جو ہے ہمیں خدا کے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور معذرت کے ساتھ آج خدا کا کام تو ہو رہا ہے لیکن اپنے طریقے سے ہو رہا ہے۔ اور ہمیں اس بات کو سوچنے کی بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم خدا کا کام جو ہے وہ خدا کے طریقے سے کرنے والے ہو سکیں، کیونکہ بائبل مقدس میں امثال کی کتاب میں بھی ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے باب نمبر 16 اور آیت نمبر 20 میں کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ اپنی زندگی میں بھلائی کو دیکھے گا۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے۔ آج ہمارا موضوع بہت خاص تھا، کلیسیاؤں میں تنزلی کے اسباب، کیونکہ کلیسیا کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کیوں تنزلی کا شکار ہو رہی ہے یا کیوں نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے جس کے باعث ہم تنزلی کا شکار ہیں۔ تو آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی تھی، اس میں میں چند ایک چیزوں کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ دعا جو ہے وہ نہ کرنے کے وسیلہ سے بھی ہماری کلیسیا جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے، اور تو یہ سچ بات ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں اس کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ بلا ناغہ جو ہے وہ دعا کرو۔ تو بلا ناغہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی گیپ نہ دیں، بلکہ ہم بلا ناغہ دعا کا جو پروسیس ہے اس کو کرتے رہیں، کیونکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی بڑی فتوحات ہوتی ہیں، جہاں کہیں بھی ابلیس کا مقابلہ کیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے جو ٹول ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص اس کے پیچھے دعا کر رہا ہوتا ہے، پریئر بیک اپ ہوتا ہے۔ کیونکہ جب بھی جنگ پر ایک خادم جاتا ہے، ایونجلزم کرنے کے لیے جاتا ہے، روحوں کو جیتنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو مین ٹول ہے وہ پرے ہے، دعا ہے۔ اگر اس کے لیے دعا نہیں ہے،
پریئر بیک اپ نہیں ہے تو ممکن ہے کہ وہ ابلیس سے شکست کھا سکتا ہے. تو اگر دعا میں ہم سٹرونگ ہیں تو پھر ہم تنزلی کا شکار نہیں ہو سکتے. اور اس کے علاوہ اگر ہم گفتگو کریں کہ کلیسیا تنزلی کا شکار کیوں ہے، تو اس میں ہم جب کلیسیا پر غور کرتے ہیں تو ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے جو عہدے داران ہیں یا جو کلیسیا کے انتظام کرنے والے ہیں، ان میں بھی بہت ساری کمیاں پائی جاتی ہیں. اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم خود رول ماڈل نہیں ہیں صحیح والے، تو پھر جو آنے والی نسل ہے یا جو ہماری موجودہ کلیسیا ہے وہ ہم سے کیا سبق سیکھے گی. مثال کے طور پہ تیموتھیوس کے خط میں مقدس پالوس اس کو یہ بیان کرتے ہیں اور اس کو سکھاتے ہیں کہ تو اوروں کو بھی یہ بات سکھا دے کہ جو نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے یہ بہت ہی کرٹیکل عہدہ ہے، آسان کام نہیں ہے. اگر ہم سمجھیں کہ یہ بہت آسان ہے، تنزلی کا شکار کلیسیاں ہیں کیوں؟ پہلے تو اس پر بھی غور کرنا ہمیں چاہیے ہوگا، کیونکہ ان دنوں میں مشرقی کلیسیا میں ایک رجحان بہت بڑا ہوا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ خادم بننا چاہتا ہے، ہر ایک شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، لیکن وہ 16 چیزیں جو تیموتھیوس کے خط میں لکھی ہوئی ہیں ان کی طرف غور نہیں کرتے. لکھا ہوا ہے کہ ایک نگہبان کو تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. اگر تعلیم دینے کے لائق نہیں ہے وہ بھی تنزلی کا شکار ہو جائے گا، کلیسیا بھی تنزلی کا شکار ہو جائے. اس میں ایک میں مثال دے کر آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی بس کا سفر کر رہے ہیں اور آپ کا جو ڈرائیور ہے اگر اس نے شراب پی ہوئی ہے تو پیچھے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کلیسیا کے، چاہے وہ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، وہ شرابی کہیں نہ کہیں بس کو جا کر ٹھوک دے گا، ایکسیڈنٹ کروا دے گا. لیکن اگر ڈرائیور جو ہے وہ ہوش میں ہے، اگر ڈرائیور جو ہے وہ عقل مند ہے، تو پیچھے کلیسیا اگر کمزور بھی ہے تو وہ ڈرائیور کسی نہ کسی منزل پر اس کو لے جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کلیسیائی تنزلی کا ایک سبب ہے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ہوش میں نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہوش میں نہیں ہیں. ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے تو ہیں کلیسیا کا بہت برا حال ہے، کلیسیا تنزلی کا شکار ہے، ہم اپنے آپ پر غور نہیں کرتے. اگر ہم انڈیویجولی طور پر صحیح ہونا شروع ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود بھی ترقی کریں گے اور ہماری کلیسیا بھی ترقی کرے گی. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا جو آج آپ نے ہمارے پروگرام کو دیا ہے. تو ناظرین، میں نے بھی اس پروگرام سے بہت برکت پائی ہے اور یقیناً آپ نے بھی اس پروگرام سے بہت برکت پائی ہوگی. ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر آپ ہمیں اپنے کامنٹس بھیج سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کا کوئی موضوع ہم اپنے پروگرام میں شیئر کریں یا ڈسکس کریں تو وہ بھی آپ ہمیں دیے ہوئے نمبرز پر بھیج سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. خدا حافظ.